यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार इल्म जफ़र के हिसाब से भी कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। जैसे मिसाल लें इमरान खान साहब का हाथ, आसिफ अली ज़रदारी का हाथ, और इस तरह से उनके हाथ के हवाले से जो पोजीशन होती है वो बताता हूँ कि क्या होने वाला क्या नहीं। मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ राय देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, लेकिन जो चीज़ बता रहे हैं वो इल्म जफ़र के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप इल्म जफ़र जानते हैं तो इल्म जफ़र के हिसाब से भी हमारी इस चीज़ को आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। सबसे पहली बात, पिछली बार जो हमने प्रोग्राम किया था अलिफ नून ऐन लाम हे वालों के लिए, तो कुछ हमारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे पैगाम दिया कि अगर हमारे नाम के साथ, मिसाल मेरा नाम इमरान है और उसके साथ मोहम्मद मैंने लगाया हुआ, तो क्या मैं उसमें शामिल हूँ या नहीं। देखें, आपका नाम इमरान है और आगे मोहम्मद, तो तकरीबन जनी मुसलमान लोग हम जितने भी हैं उसके साथ मोहम्मद लगाते हैं। मिसाल लो मेरा नाम है अकबर, तो मोहम्मद अकबर, ठीक है ना। ये हम लिखने में, पढ़ने में, बोलने में इस तरह करते हैं। तो ये नाम बीच में नहीं आता। आपका जो ना इमरान है, ऐन है, तो ऐन आप उसमें हैं। नून जैसे है आपका नून आ रहा है, जैसे नवाज़ शरीफ साहब हैं या नज़ीर साहब हैं, कोई भी हैं, तो वो इसमें नून के ज़मरे में आ रहे हैं। अगर नवाज़ शरीफ के नाम के आगे मोहम्मद लगाओ तो वो मोहम्मद उसमें नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें सिर्फ नवाज़ शरीफ यानी नून जो उनका है वो अकाउंट होगा। इसी तरह यानी हमारे जो सियासी लीडर हैं या दूसरे तीसरे हैं, उनके बारे में तो हमने आपको बताया अलिफ नून ऐन लाम हे वालों के लिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि अभी 2022 जो है ये हमारे लिए कैसा होगा, इसके हवाले से कुछ बताएं। नाम के हरूफ से, नाम के हरूफ से तो ये जो आ रहे हैं 2022 जो आ रहा है, ये जिनके नाम जिन्हीं सीन शीन से आते हैं, इनके लिए ये साल अच्छा साबित होगा। मैं आपको लिख कर भी बता दूं, हो सकता है कि आपको समझ ना आए। मिसाल के तौर पर जैसे ना ये है सीन, ठीक है, ये है शीन, ठीक है। ये अगर सीन से आ रहा है आपका नाम तो भी आपके लिए अच्छा है, शीन से आ रहा है तो भी अच्छा है, क्योंकि ये दोनों एक लफ्ज़। अच्छा, उसके बाद अगर से आ रहा है, से यानी कि 3 नुक्ते, अगर से आपके नाम में आ रहा है तो भी आपके लिए ये अच्छा साल साबित होगा। उसके बाद जिनका नाम जनी, ये इसको आप एस कर सकते हैं, इसको डबल एस कर सकते हैं, और इसको एस कर सकते हैं, इसको एस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से ये होगा। और जिनके नाम यानी फ़े काफ, यानी फ़े या काफ से आते हैं, उनके लिए 2022 के दरमियान में पोजीशन माली तौर पर बेहतर होने के बड़े चांस हैं। पोजीशन के माली तौर पर बेहतर होने के बड़े चांस हैं। लेकिन जिनके नाम फ़े से आते हैं या काफ से आते हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि हस्ब तौफीक सदका दे दे। सदक़े से मुराद आप ये भी मत समझ लें कि बड़ी भैंस ला के मैं काट दूंगा काली, या बड़ा बकरा ला के काट दूंगा, ये नहीं होता। सदका देखें ऐसा है कि अल्लाह ताला ने जितनी आपको ताकत, जितनी आपको हिम्मत दी है, अपनी औकात के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से, उस हिसाब से आप सदका कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बकरा ढूंढते फिरें कि भाई बड़ा बकरा मिले ले आऊँ या बड़ी भैंस मिले, तो ये नहीं। यानी हस्ब तौफीक अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप 50 बकरे जो ना कुर्बान कर दें, 10,000 भैंसें लेकर काट के लोगों को खिला दें, वो आपकी अपनी औकात है। तो सदका तो ये है कि आप परिंदों को बाजरा डाल दें, ये भी सदका है। लेकिन जब किसी इंसान को आप ये देंगे तो उस पर वाज़े करेंगे कि ये सदका है। क्यों कि कुछ लोग सदका नहीं लेते, कुछ लोग सदका नहीं लेते, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमने सदक़े का वो ले लिया तो उनकी मुसीबत हम पर आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उनकी मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन सदका हक उन्हीं लोगों का बनता है कि जो इसके मुस्तहिक हैं, उन्हीं लोगों का हक है जो मुस्तहिक हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ किसी का अल्लाह ना करे कोई हादसा या कुछ ऐसा होता है तो वो एक बकरा ले आता है और बकरा काट के पूरे मोहल्ले में दे देता है। हालांकि उन लोगों को दिया जाता है जिनके घर में डेली गोश्त पकता है,
جن کے گھر میں ڈیلی گوشت پکتا ہے ان کو جا کے دے دیتے ہیں لوگ. یہ صدقہ نہیں ہوا, یہ نمائش ہوئی. آپ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں, یہ نہیں ہے. صدقہ آپ جائیں نا, کسی جگہ جا کر دیں, ان لوگوں کو دیں کہ جنہوں نے گوشت نہیں کھایا, جو ترس رہے ہیں گوشت کے لیے. وہ عید کا انتظار کرتے ہیں کہ عید آئے گی تو ہم گوشت کھائیں گے. تو عید پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ مجھے گوشت بھیجیں گے میں آپ کو بھیجوں گا, آپ مجھے بھیج دیں گے میں آپ کو بھیج دوں گا, جو نہیں بھیجے گا اس کو کوئی نہیں بھیجے گا. یہاں ایسا بھی چل رہا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, اللہ تعالی ہمیں ان مشکلوں سے پریشانیوں سے نکالے. یہ فیک آف والے جو ہیں نا, ان کے لیے جنی 2022 جو ہے اس کا درمیانی پیریڈ جنی بہت اچھا ہونے والا ہے اور ان کی پوزیشن جنی بہتر ہوگی. اس کے بعد جیسے نام ہے پے, ٹھیک ہے جی, پے نام ہے کسی کا, اگر نام پے سے آتا ہے, جیسے لڑکیوں میں پروین, لڑکوں میں پرویز, اگر یہ ان کا نام یہ آتا ہے پے سے آتا ہے تو ان کے لیے 2022 کچھ اچھا سال نہیں ہوگا. یعنی درمیانہ ہوگا. ان کو پہلے سے زیادہ محنت, پہلے سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی, تب جا کے ان کو کامیابی نصیب ہوگی. اس کے بعد ابھی یہ جو پے ہے اس کا میں انگلش بھی آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہمارے بہت سے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ انگلش میں آپ نے بتایا نہیں. تو یہ پی, بھائی پی سے جن کا نام آتا ہے ان کے لیے سخت محنت اور سخت جدوجہد کا سال ہوگا. اس کے بعد ان کی پوزیشن یعنی بہتر ہوگی. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے کاف. یہ کاف ہے, یہ اس طرح سے اگر کسی کے یہ نام کا حروف ہے اس میں یہ آ رہا ہے, تو اس میں یہ سمجھیں کہ 2022 ہے, اس میں جنی چانس بھی ملنے ہیں, خوشخبریاں بھی ملنی ہیں, حالات میں بھی یعنی بہتری کے آثار آپ کو نظر آئیں گے. تو پیارے دوستو, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. حالانکہ ہمارا تو کام صرف ہاتھ کی لکیریں دیکھنا ہے, یہ سب کچھ دیکھنا نہیں ہے. لیکن پچھلی بار جو ہم نے وہ کیا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جی دوسرے حروف کے بارے میں بھی بتا دیں. تو پیارے دوستو, اس لیے آج ہم نے یہ پروگرام کیا, ورنہ اس پروگرام کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. تو پیارے دوستو, اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. نویرہ ظفر نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور کیا آنے والا وقت جو نا میرا اچھا ہوگا یا نہیں. آنے والے وقت میں کچھ معاملات میں جنی تناؤ نظر آتا ہے, لیکن اس کو آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں پابندی سے, انشاءاللہ آپ مشکلوں سے نجات ملے گی. اس کے علاوہ اگر پرندوں ورندوں کو واسطے اللہ کے کوئی دانہ وانا ڈال دیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ آپ کے اوپر مصیبتیں جو نا وہ بہت زیادہ جو ہوتی ہیں قریبی لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں, جو پریشانیاں آتی ہیں وہ قریبی لوگوں کی وجہ سے. تو آپ کے حالات بہت بہتر ہوں گے, لیکن ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اصغر علی نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ میری قسمت میں کتنی دولت ہے اور آگے چل کے مجھے کیا کامیابی ملے گی یا نہیں. پیارے دوست, آپ کے ہاتھ میں جو تھم ہے, انگوٹھا جو ہے, اس کے 4 پور ہیں, ورنہ عموماً ہاتھ میں 3 پور ہوتے ہیں, چوتھے پور کسی انگلی میں نہیں ہوتے. آپ کے ہاتھ میں 4 پور ہیں. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی قسمت میں بے حساب دولت ہوتی ہے اور بہت بڑی کامیابی ان کی قسمت میں ہوتی ہے, اور آنے والا وقت انشاءاللہ العزیز کافی حد تک بہتر اور اچھا نظر آ رہا ہے. آسمہ بی بی نے سوال کیا سکھر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی یا نہیں. اللہ کے فضل سے آپ کی شادی کامیاب رہے گی, شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی رہے گی. رہی بات شادی کب ہوگی تو 2023 کے آخر میں شادی کے چانس نظر آ رہے ہیں. کرن نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی, اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2023-2024 میں ہوگی, اور شادی آپ کے اپنوں میں ہوگی, اور شادی کامیاب رہے گی. سیما نے سوال کیا کراچی سے کہ حالات بہت سخت ہیں, بڑے مشکل میں وقت گزر رہا ہے, یہ بتائیں کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا. دیکھیں, آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ لکیر تو مجھے یعنی 2 شاخہ نظر آتی ہے, اور ایسی شادیاں کم چلتی ہیں. بہرحال آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کی 1 تسبیح روز پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز مشکلیں آسان ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, اور شادی کا جو معاملہ ہے اس میں بھی یعنی رکاوٹ آ جائے گی. جس طرح سے آپ چاہیں گے اس طرح سے پیریڈ آپ کا گزرے گا.
لیکن موجودہ وقت میں جو آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے وہ کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ زینب فاطمہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ آپ کی شادی لو ہوگی اور آپ کی شادی 2024 میں ہونے کے چانس ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک چانس بن سکتا ہے، لیکن پکا چانس 2024 کا ہے اور اس میں کامیاب شادی ہوگی انشاءاللہ۔ سید عامر کاظمی نے سوال کیا ہے حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی دولت ہے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھارے زہرہ کے لیے باہر سے لکیریں آ رہی ہیں جو اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہیں۔ ایسی لکیریں بھی یعنی مالی طور پر بہتر پوزیشن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والا وقت آپ کا بہت زیادہ اچھا اور بہت زیادہ لائٹ ہوگا، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑھا کریں تو مزید رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ محمد یونس نے سوال کیا ہے باولپور سے کہ میرے روزگار کے بارے میں بتا دیں کہ میری یعنی مالی پوزیشن کب بہتر ہوگی اور کب میرا روزگار ہوگا اور کب میری پوزیشن اچھی رہے گی۔ آپ کے لیے انشاءاللہ 2022 جو ہے یہ بہت اچھا رہے گا، اس میں کسی بھی کام کا آغاز کریں۔ بہرحال میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی اپنا کاروبار کریں، چاہے چھوٹا کر لیں، انشاءاللہ اس میں کامیابی اور بہتری کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ زیڈ اے مریدکے سے سوال کیا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہوں، شوہر نے شادی کر لی ہے اور بچوں نے دادا دادی کے کہنے پر مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں اور اپنے کسی دوست کے یہاں رہ رہی ہوں۔ یہ بتائیں کہ میرے لیے اچھا کب ہوگا اور کب میرے حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی لکیر جو نا دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو کرتے ہیں اپنی ہمت اور اپنے بل بوتے پہ کرتے ہیں۔ رہی بات ایسے لوگ اگر کسی کی آس امید پہ رہتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایسے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں کامیابی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا وقت آنے والا ہے، کوشش کریں، محنت کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ رہی بات شوہر نے شادی کر لی تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنی زندگی کا آغاز کریں، کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی آپ خود کما کے خود کھانے والا سلسلہ ہے آپ کا، اور ابھی بھی ایسا ہے اور آنے والے وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سنوار لیں تو اچھا ہوگا۔ 123 نے سوال کیا نامعلوم جگہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی مجھے لو میرج نظر آتی ہے، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ آنے والا جو وقت ہے بہت بہتر ہوگا، اور 2023 آپ کے لیے شادی کا سال ثابت ہوگا۔ ذیشان حیدر نے سوال کیا سائنوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور آپ کی شادی 2022 کے بعد ہوگی۔ انشاءاللہ شادی کامیاب رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔